نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم. جملہ علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز خواتین و حضرات اور جمیع سامعین و ناظرین، آج ہم شب عاشورہ محرم الحرام میں مجلس یاد حسین میں حاضر ہیں۔ سب علماء کرام نے نہایت خوبصورت انداز میں ذکر شہادت امام حسین کیا ہے علیہ السلام۔ امام عالی مقام کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے، آپ کی محبت اور جمیع اہل بیت رسول اور اطرت رسول کے ساتھ مودت کا ذکر کیا ہے، اور آپ سب لوگ بھی جو اس مجلس میں حاضر ہیں سامعین کے طور پہ، اور پوری دنیا میں جو آج کی رات اس مجلس کے ساتھ منسلک ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ سب امام علی مقام علیہ السلام اور جمیع شہداء کربلاء معلیٰ اور اہل بیت اطہار صلوات اللہ علیہم کے ساتھ اپنی محبت اور مودت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بلا شک و شبہ یہ محبت و مودت مسلمانوں کے لیے ایمان کی اصل بھی ہے، ایمان کا کمال بھی ہے اور ایمان کی زینت بھی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم اور ان سے محبت اور ان کے اسوہ مبارکہ کی پیروی ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کے کمال کے حصول کے تقاضوں میں سے۔ اللہ رب العزت سب کی یہ خدمت اور حسن نیت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی شب میری گفتگو کا موضوع ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے پیدا کیے گئے شکوک و شبہات کا ازالہ۔ بدقسمتی ہے کہ بہت سے ایسے مسلمہ حقائق ہیں جن کے ثبوت کے لیے اور جن کی وضاحت کے لیے گزشتہ 1400 سال میں کبھی کسی زمانے میں علماء کو ضرورت نہیں پڑی تھی۔ آج ایک ایسا زوال کا دور ہے کہ مسلمہ حقائق کو ثابت کرنے کے لیے بھی دلائل درکار ہو گئے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مختلف قسم کے واقعہ کربلا کے حوالے سے، اور پھر اس واقعہ کربلا کی مناسبت سے جو احکام قائم ہوتے ہیں ان کے حوالے سے
ایسے بے بنیاد شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے ہیں جن سے سچائی ایسے لگتا ہے کہ دھندلا رہی ہے. لوگوں کے ذہن منتشر ہو گئے، یہ منتشر کیے جا رہے ہیں، ابہامات پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کے اس رشتے سے کٹتے چلے جائیں یا یہ رشتہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے. اور اس طرح امت کے وہ لوگ جو ان شکوک و شبہات کا شکار ہو کر اپنا رشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کا رشتہ کمزور کر بیٹھے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے بھی کٹ جائیں، ان کے دلوں سے الٹیمیٹلی تعظیم رسول میں بھی کمی واقع ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت کا تعلق بھی کمزور پڑ جائے، اور ساری خیرات اور برکات جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے اہل ایمان کو اس واسطے سے نصیب ہوتی ہیں، امت ان سے محروم ہو جائے. اس لیے میں نے چاہا کہ آج کی رات اس مجلس میں جتنا وقت میسر ہے اس میں میں کوشش کروں کہ ان شکوک و شبہات کا ازالہ ہو اور اس طرح کے اشکالات جو وارد کیے جا رہے ہیں ایک عرصے سے ان کا قلع کما کیا جائے تاکہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو اور اہل بیت نبوی کے ساتھ ان کا جو تعلق محبت و مودت ہے اسے قائم رکھا جا سکے. ایک عجیب قسم کا شبہ یہ ڈالا جا رہا ہے یا ڈال دیا گیا ہے، اور چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس شخص کی بات 10 بندے بھی سننے والے نہیں تھے وہ بیہودہ باتیں، بے بنیاد باتیں، بے دلیل باتیں کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کثیر تعداد تک وہ لغویات پہنچ جاتی، وہ خرافات پھیلتی ہیں جو لامحالہ بعض ذہنوں کو تشکیک کی گرد کے ذریعے خراب کرتی. ان میں سے ایک یہ ہے جو بات کہی جاتی کہ امام حسین علیہ السلام یا دیگر اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ جن کی شہادت ہوئی، یہ امر نفس انسانی کے قتل کا امر ہے. یہ فعل حرام تو ضرور ہے مگر اس کو کفر قرار نہیں دیا جا سکتا. اب یہ ایک آپ یوں کہہ لیجئے ایک علت قائم کر کے در حقیقت یزید اور اس کے حواریوں کو اور دشمنان اہل بیت کو تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور دیگر مقدس نفوس قدسیہ اہل بیت اطہار کے ان کی شہادت کا حکم کیا عام نفس انسانی کے قتل جیسا ہے یا عام نفس مؤمنہ جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کے قتل کرنے کے حکم جیسا ہے، یا اس کا حکم ان سے جدا اور بالا تر ہے. اسی طرح یہ شبہ بھی کیا جاتا ہے کہ واقعات کربلا اور اہل بیت نبوی اور اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت اور بے حرمتی کے واقعات، ان میں بہت کچھ من گھڑت ہے، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، یہ تاریخی واقعات ہیں اور تاریخی روایات میں بڑی کمی بیشی ہوتی ہے، اصل حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، لہٰذا اس کے اوپر شدت کے ساتھ کوئی حکم قائم نہیں ہونا چاہیے. تو دیکھنا ہے کیا یہ تاریخ کے قصے کہانیاں ہیں اور یہ پورا واقعہ کربلا اور یہ تمام امور
کمزور روایات پر قائم ہیں، یا یہ مسلمہ حقائق ہیں جن کی بنیاد احادیث صحیحہ ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو آپ نے مستقبل کی غیبی خبروں کے طور پہ امت تک پہنچائیں، ارشاد فرمائے، اور معتمد روایات پر قائم ہیں، اور مورخین سے بڑھ کر ان کی توثیق بڑے بڑے ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء، ائمہ متکلمین اور جمیع اکابر امت نے کی ہے۔ اس کا جائزہ لینا۔ اسی طرح یہ شبہ بھی وارد کیا جاتا ہے ذہنوں میں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو تو ابن زیاد نے شہید کروایا، اور ابن زیاد کی فوج نے، یزید نے تو براہ راست آپ کو شہید کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اس پر ذمہ داری نہیں بنتی۔ تو اس امر کا جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ ذمہ داری قتل حسین کی صرف ابن زیاد اور اس کی کوفی فوج پر ہے، یا براہ راست یزید ذمہ دار ہے؟ اور یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ یزید کے حکم سے، ایما سے، مرضی سے اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا تھا یا نہیں۔ اور اسی طرح یہ پہلو بھی، یزید کا عمل اور اس کا کردار کیا ہے، اور وہ لعن اور تکفیر کا مستحق ہے یا نہیں، اور اس کا 3 سالہ جو 4 سالہ دور حکومت ہے اس کے نمایاں خد و خال کیا ہے، اور اس کی روشنی میں وہ کہاں کھڑا ہے۔ پھر جب یزید کا جگہ متعین ہوتی ہے تو اس کے حواری کہاں کھڑے ہیں، اس سے ہمدردی رکھنے والے کہاں کھڑے ہیں، اس کی حفاظت کا، اس کے ایمان کے تحفظ کا اہتمام کرنے والے کہاں کھڑے ہیں، اور اس سے وفا کر کے اہل بیت اطہار کے ساتھ جفا کرنے والے کہاں کھڑے ہیں۔ اور وہ یزید کے اعوان و انصار جنہوں نے نہ صرف نواسہ رسول کو شہید کیا، پوری اطرت رسول کو شہید کیا، ان کے مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، ان کے سر کاٹ کر نیزوں پر چڑھائے، کوفے کے بازاروں میں انہیں گھمایا، اور سیدہ زینب اور سیدنا امام زین العابدین سمیت پورے قافلہ اہل بیت کو قیدی بنایا، انہیں زنجیروں میں جکڑا، بیڑیاں پہنائیں، اور جنگی قیدیوں کی طرح قافلہ بنا کر انہیں کوفہ سے لے کر دمشق تک چلایا گیا، اور پوری دنیا کو دکھایا گیا یہ ہے مسلمانوں کے نبی اور رسول کی اطرت، یہ سر ہے اس حسین کا جو نبی کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا، یہ سارے سر ہیں رسول پاک کے ان شہزادوں کے، ان کی اہل بیت کے، ان کی اطرت کے، جن کے حقوق کی پاسداری کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، اور ان کے حق حرمت کو قرآن مجید کے حق کے ساتھ جوڑا تھا، یہ فرما کر کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی میرے پاس قرآن اور میری اطرت اکٹھے وارد ہوں گے۔ یہ ہے وہ اطرت رسول، اور یہ ہے وہ تخت دمشق، یہ ہے یزید کی قوت، یہ ہے وہ ظالم، وہ جابر حکمران جس کی سرکشی کی ہے، بغاوت کی ہے۔ اب بغاوت کرنے والوں کا حشر یہ ہوتا ہے، یہ میسج دیا امت کو، تاکہ لوگ خود فیصلہ کریں کہ وہ آئندہ حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یا طاقت کا، وہ آئندہ عدل کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یا قوت کا۔ یہ چند ایک پہلو ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس آج کی نشست میں ان اشکالات کا جواب دیا جا سکے اور شبہات کا ازالہ کیا جا سکے۔ بات شروع کرتے ہیں پہلے موضوع سے۔ اس امر کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا یہ جائز ہے یوں سوچنا کہ جب شہادت امام حسین کا معاملہ آئے اور قاتلین حسین کا معاملہ آئے اور یزید کا معاملہ آئے اور اس کے اعوان و انصار کا معاملہ آئے تو ہم اس کو اس طرح سوچیں کہ آپ کو شہید کرنے سے تو کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا، چونکہ انسانی نفس کا قتل حرام فعل ضرور ہے، مگر یہ باعث کفر نہیں ہے کہ بندہ اس سے کافر ہو جائے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ باتیں ٹی وی چینلز پہ کہی جا رہی ہیں، اپلوڈ کی جا رہی ہیں، نوجوان نسل کے ذہنوں کو برباد کیا جا رہا ہے. اور 1400 سال سے متصلاً مسلسلاً جو ایمان اور عقیدت کا رشتہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور جس پر ائمہ امت نے ہمیشہ تعلیم و تلقین دی ہے، اس کو کاٹ دیا جائے. امام عالی مقام کو لا کے ایک نفس انسانی کے مقام پہ کھڑا کر دیا جائے. اطرت رسول کے قتل کو عام نفوس انسانی کے قتل کے برابر ٹھہرا دیا جائے اور تولا جائے کہ قتل سے بندہ کافر نہیں ہوتا. اس کا جائزہ سب سے پہلے قرآن مجید سے لیتے ہیں. میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے. اب اس تلاوت کی گئی آیت پر آنے سے پہلے میں ایک اور آیہ کریمہ ہے، وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، یعنی اس سے 4 آیتیں قبل احزاب کی آیت نمبر 53، اس کا ذکر کرتا ہوں اور نفس موضوع کو اس آیت کریمہ کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بعد ازاں اس آیت نمبر 57 پہ آ جاتے ہیں. شہادت امام حسین کے حوالے سے حکم قائم کرنے کا مسئلہ نفس انسانی کے قتل کا حکم کیا ہے یہ نہیں ہے، اذیت رسول کا مسئلہ ہے. اذیت رسول، رسول کو اذیت پہنچانا کفر ہے. آیا سیدنا امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت نبوی اور سیدہ کائنات کے لخت جگر، ان کو یہ اذیت پہنچانا اذیت رسول ہے یا نہیں؟ اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایذا ہے، اذیت پہنچانے کا عمل ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام. ایمان والو، جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے گھر کھانے کی دعوت نہ دیں تو آپ ان کے گھروں میں داخل نہ ہوا کریں. ازواج مطہرات کے کسی بھی گھر میں، ان کے گھروں میں سے آپ داخل نہیں ہو سکتے جب تک نبی تمہیں اجازت نہ دے. ایک بات یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ ایک بڑا عظیم میسج دے رہی ہے، حکم قائم کر رہی ہے، اور سینکڑوں وارد ہونے والے شبہات و اشکالات کا ازالہ کر رہی ہے، دفع کر رہی ہے، ان کو جڑ کاٹ رہی. اور فرمایا کہ جب وہ تمہیں دعوت دے دیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر گھروں میں داخل ہو سکتے ہو. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. دوسری بات فرمائی، جب کھانا کھا چکو تو پھر فوراً واپس چلے جاؤ، بیٹھے نہ رہو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. آپس میں گفتگو کرنے میں مشغول نہ رہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے چلے جانے کا انتظار کرتے رہیں. اب اللہ رب العزت نے فرمایا، اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ. تمہارا کھانے سے فارغ ہو کر دیر تک میرے محبوب کے گھر میں بیٹھے رہنا، لامحالہ جب تک تم لوگ بیٹھے رہو گے وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھنے پر مجبور ہوں گے. تمہیں چھوڑ کے اندر نہیں جا سکتے، وہ بھی ساتھ بیٹھیں گے. یہ عمل میرے نبی کو اذیت دیتا ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت. اگر تم دیر تک بیٹھو گے تو کیا کیا عمل، کیا کیا فعل، کیا کیا کام ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام کے لیے اللہ کی زبان میں اذیت دے رہے ہیں. ایک تو بلائے بغیر آپ کے گھروں میں داخل ہونا نبی کے لیے اذیت دیتا ہے، مت جاؤ. کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہنا کہ آپ انتظار کریں تمہارے جانے کا، یہ میرے محبوب نبی کو اذیت دیتا ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ. انہیں حیا آتی ہے کہ وہ تمہیں خود فرمائیں کہ اب چلے جاؤ. واللہ لا یستحیی من الحق. مگر اللہ کو کوئی شرم نہیں کہ تمہیں حق بات سمجھائے، اس لیے میں حکم دے رہا ہوں. اللہ پاک فرماتے کہ کھانے کے بعد چلے جایا کرو. 2 باتیں. پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، پھر جو ازواج مطہرات ہیں وہاں بیٹھے ہوئے کھانے کے دوران تمہیں کسی چیز کی حاجت ہو، ضرورت پڑے اور آپ مانگنا چاہیں تو پردے کے پیچھے سے سوال کریں، سامنے سے سوال نہ کریں۔ تو اگر سامنے سے سوال کر دو گے اپنی کسی حاجت کی طلب کرنے میں بھی، وہ بھی میرے نبی کو اذیت دے گا۔ اور یہ پردے کے پیچھے سے سوال کرنا تمہارے دلوں کے لیے طہارت کا باعث ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم میرے رسول کو، اللہ کے رسول کو اذیت دو۔ اب اس کے ساتھ دوبارہ لفظ اذیت کو لائے، یعنی اگر پردے کے بغیر کوئی چیز مانگ لو گے، یہ بھی میرے نبی کو تمہارا یہ فعل بھی اذیت دے گا۔ اور رسول کو اذیت دینا تمہارے لیے جائز نہیں۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ، اور جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو جائے گا تو ان کی ظاہری حیات کے بعد ان کی کسی بھی زوجہ محترمہ سے شادی کرنا بھی حرام ہے، یہ بھی ان کے لیے اذیت کا باعث ہوگا۔ اب یہ تمام چیزیں فرمایا اب کبھی نہیں کر سکتے۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، یہ فعل بہت بڑے اذیت ناک فعل ہیں، ناقابل برداشت ہیں، ناقابل قبول ہیں۔ اب اس آیت کریمہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 جس کا میں نے تفسیری تجزیہ کیا ہے، اس سے یہ تصور قائم کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کو اذیت کس کس فعل سے پہنچتی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک معیار قائم کر دیا ہے کہ اتنی اتنی بات بھی میرے رسول کو اذیت دیتی ہے۔ سو جس سے محبت جتنی شدید ہو، جتنی زیادہ ہو، محب کے لیے اپنے محبوب کو اذیت پہنچنے کا جو پیمانہ ہے وہ اسی طرح جدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ محبت جیسے جیسے کسی سے بڑھتی چلی جائے، محبوب زیادہ سے زیادہ عزیز تر ہوتا چلا جائے، تو اس کو کس کس فعل سے اذیت پہنچتی ہے، یہ پیمانے بھی فرام مین ٹو مین، انسان کے سے اور انسان تک بدلتے چلے جاتے ہیں، فرد سے فرد تک پیمانے مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب محبت انتہا کی ہوتی ہے کسی سے تو اس کے لطیف جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے بھی اذیت ہوتی ہے، اس کے احساسات کو خفیف سی ضرب لگے یہ بھی اذیت کا باعث ہوتا ہے، اس کی طبیعت پر اگر بوجھ لا دیا جائے اس سے بھی اذیت ہوتی ہے، چہ جائے کہ کسی کو جسمانی اذیت دینا، کسی کو ذہنی اذیت دینا، کسی کو روحانی اذیت دینا، کسی کو مشقت میں ڈالنا، کسی کو قتل کرنا، ذبح کرنا، ٹکڑے کرنا، ان کے سروں کو کاٹنا، نیزوں پر چڑھانا، بے حرمتی کرنا، یہ تو وہ اعمال ہیں کہ جو اذیت کی آخری حد سے بھی آگے ہیں۔ کسی کو بھوک میں رکھنا، پیاسا رکھنا، کسی کے خیموں کو آگ لگانا، شہید کرنا، ان سے پانی بند کرنا، انہیں بے حرمت کرنا، انہیں قیدی بنانا اور پوری دنیا کے سامنے ان کی عزت و حرمت کو پامال کرنا، یہ افعال تو اس اذیت کا باعث ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے تو پیمانہ یہ دیا ہے کہ اگر ان کی ازواج مطہرات سے، یعنی ادھر اطرت رسول کو بے پردہ کرنا، ان کے خیمے جلانا، ادھر قرآن کہتا ہے کہ بغیر پردے کے اگر تم نے اپنی حاجت کی چیز طلب کر لی اس سے بھی اذیت ہوگی رسول کو، ادھر قرآن کہتا ہے رسول کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل ہو گئے اس سے بھی اذیت ہوگی، اور ادھر تم رسول کی اطرت کو اور ان کی شہزادیوں کو خیمے جلا کے ان کے سر کاٹ کے نیزوں پر چڑھا کر بے پردہ کر کے اس پورے قافلے کو کوفہ اور دمشق اور شام کے بازاروں میں گھماؤ۔ کمپیئر کر لیں، مسئلہ نفس انسانی کا قتل کیا ہے، حرام فعل ہے یا کفر، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ رسول کی اذیت کا ہے۔ کس کس فعل سے رسول کو اذیت پہنچتی ہے، اس اذیت کا حکم کیا ہے۔ فرمایا اگر کھانے کے بعد دیر تک گفتگو کرتے رہو اور میرے رسول کو انتظار کرنا پڑے وہ بھی اذیت ہے، وہ اذیت بھی گوارا نہیں۔ رسول کی وفات کے بعد ان کی ازواج میں سے کسی سے نکاح کر لینا
اذیت ہے اللہ کو وہ گوارا نہیں۔ اب آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کن کن امور سے ہوتی ہے اس کو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے سمجھ لیا۔ یہ وہ پیمانہ ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلے اذیت کی تعریف سمجھا دی، اذیت کا ایک پیمانہ دے دیا کہ کس ظاہری دکھائی دینے میں چھوٹا سا فعل ہوگا، چھوٹا سا، مگر وہ فعل بھی اگر رسول کے لیے اذیت کا باعث ہو جائے تو اللہ کو گوارا نہیں۔ اب اس کے بعد آگے حکم آ رہا ہے کہ اگر رسول کو کوئی اذیت پہنچائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ۔ اب رسول کو اگر کسی نے اذیت پہنچائی تو اللہ رب العزت نے اس اذیت کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر دیا کہ اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ یہ تو پہلا حکم ہے۔ پہلے تھا معمولی معاملات میں بھی اذیت پہنچانے سے روکا، منع کیا۔ اب اگر کوئی شخص رسول کو اذیت پہنچاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے قرآن میں؟ اللہ پاک نے پہلی بات تو یہ کی وہ میرے رسول کو اذیت نہیں پہنچاتا، وہ مجھے اذیت پہنچاتا۔ اس لیے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ۔ اب اللہ پاک کو براہ راست تو اذیت پہنچانا، نہ جسمانی اذیت ممکن ہے، نہ کوئی ذہنی اذیت ہے، نہ روحانی اذیت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس تو ایسے احساسات سے پاک ہے، ماورا ہے۔ اذیت تو رسول کو ہے، مگر اللہ کے رسول کو جس نے اذیت پہنچائی اس کو اللہ رب العزت نے اپنی اذیت قرار دیا۔ جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جیسے رسول کا ادب اللہ کا ادب ہے، جیسے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جیسے رسول سے محبت اللہ سے محبت ہے، جیسے رسول کی حرمت اللہ کی حرمت ہے، اور جیسے رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، جیسے رسول سے بے وفائی اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے، اسی طرح فرمایا میرے رسول کو اذیت پہنچانا اللہ کو اذیت پہنچانا۔ حکم کیا ہے؟ فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو ظاہراً جو انسان کی اپنی سمجھ میں معمولی آتی ہے چیز کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس درجے کی بھی کوئی اذیت اللہ کے رسول کو پہنچائے گا تو فرمایا اللہ رب العزت نے اللہ نے اس پر دنیا میں بھی لعنت کی اور آخرت میں بھی لعنت کی۔ تو دوسرا حکم یہ کہ اللہ رب العزت نے اس پر لعنت کی اور اس کو ملعون کر دیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس کے لیے انتہائی ذلت اور رسوائی پہنچانے والا عذاب مقرر کر دیا۔ انتہائی ذلت ناک، ذلت انگیز عذاب مقرر کر دیا۔ یہ جو لفظ آیا عذابا مہینا، یہ توجہ طلب ہے قرآن مجید کا یہ لفظ، اس لیے کہ قرآن مجید میں عذاب مختلف الفاظ اور مختلف صفات کے ساتھ آتا ہے۔ عذاب کا ذکر کہیں ذکر آتا ہے قرآن مجید میں عذاب کے حوالے سے عذاب عظیم، کہیں ذکر آتا ہے عذاب علیم، کہیں ذکر آتا ہے عذاب مہین، بڑا عذاب ہے۔ ہر قسم کے جرم جس کے نتیجے میں انسان عذاب جہنم کا حقدار بنے گا اس کے لیے عذاب عظیم ایک کامن لفظ ہے۔ وہ کافروں کے لیے بھی آتا ہے اور غیر کافر کے لیے بھی آتا ہے، گناہگاروں کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے، اور چوروں کے لیے، جھوٹوں کے لیے، ہر قسم کے مجرم کے لیے۔ اس سے اوپر درجہ جب اللہ پاک عذاب سخت تر کرنا چاہے تو عذاب علیم کا لفظ آتا ہے، اور عذاب علیم کا معنی دردناک عذاب، اور دردناک عذاب غیر کافر کے لیے عام طور پہ نہیں ہوتا، اس میں عذاب کی شدت بڑھ جاتی، عذاب کی شدت۔ اب تیسرا جب اس سے بھی شدت بڑھانا مقصود ہو تو عذاب مہین آتا ہے، اہانت انگیز ذلت ناک عذاب، اس کا ذکر آتا ہے۔ اب یہ جو قرآن مجید نے تین یعنی معیار مقرر کر دیے، اس سے تعین کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ جب عذاب کے ساتھ لفظ علیم آ جائے
تو اس کا حکم کیا وضع کیا جا رہا ہے قرآن میں، اور اگر عذاب مہین آ جائے تو اس کا حکم کیا وضع کیا جا رہا ہے؟ سوائے کافروں کے پورے قرآن میں عذاب مہین کسی کے لیے نہیں کہا جاتا۔ جس کے لیے عذاب مہین کا لفظ وارد ہو جائے تو قرآن مجید نے صراحتاً اس پر کفر کا حکم صادر کر دیا کہ یہ کافر ہے۔ حتیٰ کہ عذاب علیم بھی آ جائے تو وہ بھی اکثر اوقات کفار کے لیے خاص ہوتا ہے، غیر کفار کے لیے نہیں۔ عذاب امین کامن آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس جگہ جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے عذاب مہین تیار کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے رسول کو اذیت پہنچانے والا براہ راست اس اذیت پہنچانے کے فعل کے ارتکاب سے کافر ہو گیا۔ اب اس کے اوپر مزید علتوں کو تلاش کرنا اور علمی اور فقہی اور اصولی اور کلامی موشگافیوں کو تلاش کرنا، اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی ہے، ہماری سوچ کا رخ ہی غلط ہو گیا ہے۔ ہم غلط پیمانے، غلط دلیل کے ساتھ حکم کا تعین کرنا چاہ رہے ہیں۔ شہادت امام حسین کو نفس انسانی کے قتل کے حکم کے دائرے میں نہیں دیکھا جائے گا، اسے رسول پاک کو اذیت پہنچانے کے حکم کے دائرے میں دیکھا جائے گا۔ احادیث صحیحہ اور احادیث حسنہ میں ہے، جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان کربلا میں جس دن شہادت ہو رہی تھی امام علی مقام کی، تاجدار کائنات بنفس نفیس موجود تھے روحانی طور پر، اور شہدائے کربلا معلیٰ کا خون شہادت جمع کر رہے تھے معجزتاً ایک شیشی میں۔ اور جب حضرت ام سلمہ نے خواب میں آپ کو دیکھا، اسی وقت اٹھیں اور وہ جو مٹی کربلا کی جبرائیل امین علیہ السلام نے لا کے آقا علیہ السلام کو دی تھی، یہ فرماتے ہوئے مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، بہقی نے روایت کیا، طبرانی نے روایت کیا، مسند ابو یعلا نے، بے شمار کتب احادیث میں کئی صحابہ کرام سے اور ازواج مطہرات سے مروی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضرت ام فضل سے مروی، حضرت ام سلمہ سے مروی، حضرت انس بن مالک سے مروی، کثرت کے ساتھ احادیث صحیحہ میں، جن میں جبرائیل امین نے آ کے بتایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ محبوب شہزادے حسین کربلا کی سرزمین میں شہید کر دیے جائیں گے، اور وہاں کی مٹی لا کے آقا علیہ السلام کو دی تھی۔ آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی تھی اور فرمایا تھا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، اے ام سلمہ اس مٹی کو دیکھتے رہنا اور دیکھنا جس دن یہ خون میں بدل جائے سمجھنا اس دن میرا حسین کربلا کی سرزمین پہ شہید ہو گیا ہے۔ 10 محرم الحرام کا دن تھا، بعد دوپہر ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کے خواب میں آقا علیہ السلام آتے ہیں، سر انور کے بال مبارک منتشر ہیں، گردآلود ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا شہد تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی اپنے حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کے آ رہا ہوں، میدان کربلا سے آ رہا ہوں۔ سارا دن رسول مشہد حسین پہ رہتے ہیں اور ان کے خون شہادت کا قطرہ زمین پر روحانی دنیا میں نہیں گرنے دیتے، سنبھال کے لاتے ہیں۔ اور ام سلمہ فرماتی کہ آپ کے ہاتھ میں شیشی ہے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میں حسین اور تمام شہداء کربلا کا خون جمع کر کے لایا۔ اٹھ کے دیکھتی ہیں تو وہ مٹی جو آقا علیہ السلام نے ان کو دی تھی وہ خون سے بدل چکی تھی۔ یعنی آقا علیہ السلام کا کنسرن دیکھیں، آقا علیہ السلام کی محبت کی شدت دیکھیں، آقا علیہ السلام کی مودت دیکھیں، ان کا مقام و مرتبہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں کیا ہے، آپ کی روح میں کیا ہے، آپ کے احساسات میں کیا ہے، آپ کے جذبات میں کیا ہے، آپ کی کیفیات میں کیا ہے۔ یعنی حسین اگر روتے تو آقا علیہ السلام تڑپ جاتے، نماز میں سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حسین دوڑ کے آپ کی پشت مبارک پہ چڑھ گئے، صحابہ کرام اتارنے لگے، آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار ان کو نہیں اتارنا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی، اس موقع پر وہ بڑی عجیب، فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔
یعنی آپ نے نماز میں دوران سجدہ پشت سے حضرت امام حسین کو اتارنے سے روکا. صحابہ کرام کسی اور غرض سے نہیں اتار رہے تھے. دیکھ رہے تھے حضور سجدے میں ہیں، چلو اتار لیں آہستہ سے، مگر اس کے ساتھ جوڑا آقا علیہ السلام نے اپنی اس محبت کے رشتے کو حسین کے ساتھ، اور امت کو بتایا اور صحابہ کرام کو بتایا کہ میری محبت جو حسین سے ہے وہ کیفیت سجدہ سے بھی زیادہ عزیز ہے مجھے. اللہ کے حضور سجدہ ریزی کے دوران بھی میں نہیں چاہتا کہ میرے حسین کو اتنی تکلیف بھی ہو جائے کہ اس نے محبت کی، چاہا کہ میری پشت پہ چڑھ جائے، تم اس کو اتار کے نیچے کر دو تو وہ اس کو ناگوار ہوگا، اس کی طبیعت پہ بوجھ آئے گا. اتنا بوجھ اگر حسین کی طبیعت پہ آ جائے کہ مجھے اپنے نانا کی پشت سے کیوں اتار دیا، مجھے وہ بوجھ بھی گوارا نہیں. اور کب گوارا نہیں؟ جب میں اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں ہوں. امام علی مقام کی محبت کو یہ درجہ دیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اتنی اذیت، ان کے احساس کی اتنی اذیت، وہ گوارا نہیں. اور کربلا کا پورا واقعہ سن کر، پڑھ کر، بیان کر کے علماء اور اسے نفس انسانی کا قتل کر کے کہیں کہ کفر نہیں ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ قرآن کی نفی ہوگی. اللہ پاک نے فرمایا جو رسول کو اذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب مہین تیار ہے، اہانت انگیز ذلت ناک عذاب تیار ہے. اب بڑی توجہ طلب بات ہے اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے. پھر اگلی آیت اس میں فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں. دو آیتیں اکٹھی آئی ہیں. پہلی آیت میں فرمایا جو رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ذلت ناک عذاب تیار ہے، یعنی وہ کافر ہو گئے، کافروں کا عذاب تیار ہے ان کے لیے. اور ساتھ اگلی آیت میں فرق کر دیا، جو مومنوں کو، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ بغیر مکتسبوا، ان کے کسی گناہ کے بغیر، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے بہت بڑا بہتان لگایا اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا. اب دیکھیے فعل ایک ہے اذیت دینا. پہلی آیت میں ذکر ہے جو رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کو کافر بنا دیا، عذاب مہین ہے اور دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، ملعون کر دیا، کافر اور ملعون ڈکلیئر کر دیا. اور دوسری آیت میں فرمایا جو مومنوں کو اذیت دیتے ہیں مرد ہوں یا عورتیں ان کو، تو وہ بہت بڑا بہتان ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. تو مومنوں کو اذیت دینا یہ گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. رسول کو اذیت دینا، خواہ وہ براہ راست رسول کی ذات کی نسبت سے ہو، خواہ وہ رسول کی شہزادی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی نسبت سے ہو، خواہ وہ رسول کے شہزادے امام حسن کی نسبت سے ہو، خواہ وہ رسول کے شہزادے امام حسین کی نسبت سے ہو، خواہ وہ سیدہ زینب کی نسبت سے ہو، خواہ وہ سیدہ سکینہ کی نسبت سے ہو، خواہ وہ زین العابدین کی نسبت سے ہو، خواہ وہ پوری اطرت رسول جو کربلا میں تھی تمام نفوس قدسیہ کی نسبت سے ہو، خواہ ایک مبارک جان کی نسبت سے ہو، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انہیں اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے. پہلے اس دونوں آیتوں کا فرق سمجھ لیں پھر میں حدیث کی طرف آ جاتا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ وہی فعل اذیت دینے کا جب مومنوں کے لیے آیا تو فرمایا یہ بڑا گناہ ہے، واضح گناہ ہے، مگر جب رسول کو اذیت دینے کی بات آئی تو فرمایا اللہ کی اس پر لعنت اور وہ کافر ہے، اس کے لیے ذلت ناک عذاب تیار ہے. اب یہ جو فرق کیا گیا ہے یہ بڑی اہم بات ہے. یہ جو فرق کیا گیا ہے یہ فرق عقیدے کے باب میں اور شرعی حکم کے باب میں بالکل قطعی فیصلہ ہے. یعنی عام مجرد مومنوں کو اذیت دینا نہ دنیا و آخرت کی لعنت کا حکم ہے اس پر اور نہ عذاب مہین کا لفظ آیا ہے. رسول کو اذیت دینے کے لیے دنیا اور آخرت کی لعنت بھی ہے اور عذاب مہین کے ذریعے کفر کا اعلان بھی ہے. اب ایک اور مقام ہے، دیکھیے
اس آیت کریمہ میں سورہ احزاب میں فرمایا جو مومن عورتوں اور مردوں پر ان کے گناہ کے بغیر اذیت دیتا ہے، یعنی ان پر کوئی الزام تہمت لگاتا، وہ بڑا گناہ کرتا۔ اب یہاں ایک تہمت کا اور واقعہ بھی ہے، اس واقعہ میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی گئی، اس کا حکم جدا الفاظ میں قرآن مجید میں آیا ہے، وہ سورہ النور ہے، اس کی آیت نمبر 23، جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، اس باب میں قرآن مجید نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اس کو امام عبد بن حمید نے روایت کیا، ابن جریر طبری نے، ابن المنذر نے اور امام طبرانی نے، سعید بن جبیر سے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے کہا انما کان ھذا فی عائشہ خاصۃ، یہ آیت خصوصیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی بات حضرت ابو الجوزاء نے کہا ھذہ لامہات المؤمنین خاصہ، یہ امہات المومنین ازواج مطہرات کے لیے۔ اب جب وہی اذیت تہمت لگانے کی ازواج مطہرات یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے آئی تو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت کر دی گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ رسول کی ازواج مطہرات ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں جو انٹرسٹنگ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 کو اور سورہ النور کی آیت نمبر 23 کو سامنے رکھ کر مطالعہ کریں، ادھر بھی یہی ہے کہ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں پر بغیر مکتسبوا، ان کے گناہ کیے بغیر جو ان پر بہتان لگاتا ہے، ان کے لیے فرمایا ایک کھلے گناہ کا بوجھ انہوں نے اپنے سر اٹھا لیا، ان کو لعنت نہیں بھیجی، لعنت نہیں بھیجی، وہی بہتان، وہی تہمت، وہی الزام، وہی اذیت، مگر اس کو اسمن مبینہ کہا ہے جو عام مومنین و مومنات۔ مگر جب وہی فعل ایک ایسی ہستی کے ساتھ جڑ گیا ہے جو ازواج رسول میں سے ہے، جو امہات المؤمنین میں سے ہے، جن کو اذیت دینا رسول کو اذیت دیتا، جن کی اذیت آقا علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے، جن کی پریشانی حضور کی ذات تک پہنچ جاتی ہے، جن کی حرمت رسول کی حرمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جن کی عزت و تکریم رسول کی عزت و تکریم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جن کی اذیت رسول کی اذیت بن جاتی ہے، جب وہی فعل ان کی ذات کے لیے صادر ہوتا ہے تو قرآن مجید نے بالکل حکم جدا کر دیا، فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت کی گئی۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اذیت دینا کسی عام نفس انسانی کو کیا ہے، کسی مومن کو کیا ہے، آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور امہات المومنین کے لیے کیا ہے، اور نفس رسول اور ذات رسول حضور کی اطرت کے لیے کیا ہے۔ اور آپ کو جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر جب آقا علیہ السلام کو اذیت پہنچے تو اس کے لیے پھر لعنت کے ساتھ عذاب مہین کا ذکر کیا، عذاب علیم کا بھی نہیں اور عذاب عظیم کا بھی نہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ عذاب مہین کا جب لفظ آئے پورے قرآن کو پڑھیے، وہ صرف کفار و مشرکین کے لیے آتا ہے، اس سے کم درجے کے جرم کے لیے قرآن میں نہیں آتا۔ تو رسول کو اذیت پہنچانے کے لیے جب عذاب مہین آ گیا تو وہ کفار و مشرکین کے دائرے میں چلا گیا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں تھا جس کو میں نے پڑھا، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ اب سورہ النساء کی آیت نمبر 37 ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کافروں کے لیے عذاب مہین۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 میں ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ پھر یہی آل عمران آیت نمبر 178 میں ہے، پھر سورہ الحج آیت نمبر 57 میں ہے، سورہ جاسیہ آیت نمبر 9 میں ہے، المجادلہ آیت نمبر 5 میں ہے، المجادلہ آیت نمبر 16 میں ہے، سورہ النساء آیت نمبر 14 میں۔ تمام مقامات قرآن مجید کے جہاں عذاب مہین وارد ہوتا ہے ان کا اٹھا کے مطالعہ کر لیں، وہ صرف کفار کے لیے وارد ہوتا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب مہین جب آتا ہی صرف کافروں کے لیے ہے، اور یہ حکم آقا علیہ السلام کو اذیت پہنچانے والے کے لیے اللہ پاک نے مقرر کر دیا۔ جو رسول کو اذیت پہنچاتا ہے اس کے لیے عذاب مہین ہے، یعنی وہ بلا شک و شبہ اس کا شمار کفار و مشرکین میں ہے، وہ جہنمی ہے اور وہ کافر ہے، اس کے لیے ایمان یا توبہ کے احتمال کی کسی بحث کی گنجائش نہیں۔ قرآن کے صریح حکم کے آ جانے کے بعد پھر اس کے لیے توبہ کے احتمال ڈھونڈنا، توبہ کے امکانات ڈھونڈنا، اور فعل حرام اور فعل کفر کے فرق کو ڈھونڈنا، اور مختلف موشگافیوں کو ڈھونڈنا، اور اس کے لیے ہمدردی کرنا، اور اس یزید کے لیے تحفظ فراہم کرنا، میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا وہ رسول کے اتنے بے وفا ہو گئے؟ کیا رسول کا اتنا حیا بھی نہیں رہا؟ آقا علیہ السلام سے اتنے غیر ہو گئے ہیں؟ کیا انہیں وہ سارے فرمودات بھول گئے ہیں جو آقا علیہ السلام نے اپنی اطرت پاک اور حسنین کریمین کے لیے دیے تھے؟ وہ بھی سن لیجئے ذرا تاکہ اندازہ ہو جائے آپ کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے اپنی زبان اقدس اور منہ مبارک سیدنا امام حسین کے منہ پہ رکھ دیا، لب ان کے لبوں پہ رکھ دیے، فقبلہ اور چوما، اور کہا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اسی سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا۔ اب آپ دیکھ لیجیے، یہ مسند امام احمد بن حنبل حدیث صحیح، جامع ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، ابن ابی شیبہ اور ترمذی میں، تمام کتب حدیث میں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اللہ اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا۔ آگے آئیے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرماتے ہیں، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ شہادت امام حسین کو نفس انسانی کے قتل کے تناظر میں نہیں دیکھا جائے گا، ہوش کے ناخن لو کہ وہ فعل حرام ہے، کفر نہیں بنتا، نہیں، شہادت امام حسین کو اس تناظر میں دیکھا جائے گا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو حسین کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، جو حسن کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح کا حکم ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ مسند احمد بن حنبل، ابن ماجہ اور نسائی اور حاکم کہتے ہیں یہ بھی صحیح الاسناد، اس کے اسناد بھی صحیح۔ اور پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، پھر آپ نے دعا کی، عرض کیا، اللہم انی احبہما فاحبہما وابغض من ابغضہما، اے اللہ میں محبت کرتا ہوں ان دونوں سے، حسن سے اور حسین سے، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ اب یہ بتائیے حاضرین محترم اور سامعین کرام، کیا رسول کی دعا مقبول اور مبرور ہے یا نہیں؟ آقا علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، جو ان سے محبت کرے صرف انہی سے تو محبت کر، اور جو ان سے حسن اور حسین سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ یزید نے جو معاملہ کیا اطرت رسول سے اور امام علی مقام سے، وہ محبت کا معاملہ کیا یا بغض اور عداوت کا معاملہ کیا؟ جب آپ کا سر انور کٹ کر یزید کے آگے رکھا گیا، وہ بدبخت اور لعین چھڑی لے کر آپ کے چہرے مبارک پہ مار رہا تھا اور فخر کے ساتھ شعر پڑھ رہا تھا کہ آج بدر میں جو ہمارے بڑے مارے گئے تھے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہی فعل ابن زیاد نے کیا جس کا ذکر صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح بخاری میں، کوفہ میں یہ فعل ابن زیاد نے کیا،
اور پھر یزید کی طرف جب پورا قافلہ سروں کو نیزوں پر چڑھا کر دمشق بھیجا تو یہی فعل یزید نے اپنے دربار میں کیا. اور آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. اور ہم اس کو نفس انسانی کے قتل کے شرعی حکم میں تولنے لگے. استغفر اللہ العظیم. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین شہزادے تھے، ان دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور ہاتھ پکڑ کے فقال من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. دونوں کے ہاتھ پکڑ کے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے اور جو ان دونوں سے حسن اور حسین سے محبت کرے اور جو ان کے باپ سے علی سے محبت کرے اور جو ان کی ماں فاطمہ سے محبت کرے، وہ قیامت کا دن جس درجے میں ہوں گا وہ میرے خادموں کی طرح میرے درجے میں ٹھہرایا جائے گا جنت میں. جیسے خادم مالکوں کے ساتھ اسی گھر میں ٹھہرتے ہیں تو اسے میرا خادم بنا دیا جائے گا اور جنت میں میرے گھر میں میرے خدام اور نوکروں کی طرح میرے درجہ میں رہے گا. اس کو بھی امام احمد بن حنبل نے، امام ترمذی نے، طبرانی نے، سب نے حدیث حسن روایت کی. پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا، یہ حدیث ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. ایک سٹیپ اور آگے بڑھ کے عرض کیا، باری تعالیٰ میں حسن اور حسین دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو کوئی ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر. یعنی ان سے بھی محبت کر اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر. یہ حدیث بھی حدیث حسن ہے. امام ترمذی نے، نسائی نے، صحیح ابن حبان، ابن ابی شیبہ، ہر ایک نے روایت کی. اب میں نے جو ذکر کیا تھا پہلے گفتگو میں وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے تو آپ کی پشت مبارک پر امام حسن اور حسین آپ کی پشت مبارک پر آ گئے. دونوں کھیل رہے تھے. اب صاف ظاہر ہے جو مجلس میں مسجد میں بیٹھے تھے وہ صحابہ کرام ہی تھے. انہوں نے ان کو اتارنا چاہا، روکنا چاہا کہ نہ چڑھیں. آقا علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھ مبارک سے سجدے کے دوران اشارہ کر دیا، نہ روکو حسن اور حسین کو، میری پشت سے نہ ہٹاؤ. جب نماز سے فارغ ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ان کو اپنی گود مبارک میں لے لیا اور گود میں لے کر فرمایا، من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ ان دونوں سے محبت کرے. حاضرین محترم، اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ دو چیزوں کا جوڑ دیکھیں. پہلے تو منع کر دیا کہ میری حالت سجدہ میں میری پشت سے نہ اتارو، اور نماز سے فارغ ہو کر انہیں گود میں لیا اور فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرے. یعنی ان کے اتنے سے باریک لطیف احساسات اور جذبات کا بھی خیال رکھیں، ان کا دل نہ ٹوٹے. رسول تو قدم قدم پر یہ خیال کرتے کہ میرے حسین کا دل نہ ٹوٹے، میرا حسین میری پشت سے نیچے نہ اتارا جائے. آقا علیہ السلام شہر مدینہ میں گھر سے باہر کندھوں پہ اٹھا کے جب حسن اور حسین کو نکل آتے. آپ میں سے کوئی کرتا ہے یہ کام؟ ہمارے بھی پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، ہم بھی پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے. ہم یہ کرتے ہیں پبلکلی، اپنے پوتے پوتی نواسے نواسی کو کندھوں پر اٹھا کر باہر گلی کوچے میں نکل آئے. ہم پبلک اپیئرنس میں ہم کئی چیزوں کا خیال کرتے ہیں. آقا علیہ السلام کا رتبہ درجہ تو کائنات میں سب سے بلند ہے. ان کو خیال نہیں آتا ہوگا جو خیال ہم سوچتے ہیں، مگر نہیں، پبلکلی جو ان کو کندھوں پر اٹھا کے باہر آتے اور مدینہ کے گلی کوچوں میں چلتے اور صحابہ کرام دیکھتے اور پھر کہتے جو ان سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرے. آفٹر آل اس سے میسج کیا دینا چاہتے تھے؟ کوئی تو میسج تھا نا جو امت کو دے رہے تھے. وہ ایسی محبت نہیں تھی جو محض ایک دادا کو پوتے پوتیوں سے یا نانا کو نواسے نواسیوں سے ہوتی ہے، اور وہ ایک فطری محبت ہے، اس کا اظہار نہیں تھا. یہ اس سے بہت بلند ایک محبت تھی جس کی شرعی حیثیت تھی.
جس کی حیثیت ایمان کے درجے میں تھی، وہ پوری امت کو میسج دینا چاہتے تھے ان سے محبت کرنا فقط یہ نہیں ہے کہ میرے نواسے نواسیاں ہیں، یہ تو ان سے محبت کرنے سے مجھے میری جان کو راحت پہنچے گی، مگر یاد رکھ لو ان سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے، اور دیکھو میری محبت ان کے ساتھ ایسی ہے کہ میں کندھوں پہ اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں نکل آیا ہوں، اور میں حالت سجدہ میں بھی انہیں اپنی پوچھ سے اترنے نہیں دیتا۔ اس لیے صحابہ کو کہا جو مجھ سے محبت کرتا وہ ان سے محبت کرے، یعنی ان کے لطیف لطیف احساسات اور جذبات کا بھی خیال کرے کہ کہیں ان کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ رشتہ تو یہ ہے، اس کی روشنی میں تعین کیا جائے گا۔ اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادوں کو خطاب کر کے فرمایا، من احبہما احببتہ، دونوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرے احببتہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، ومن احببتہ احبہ اللہ، اور جس سے میں محبت کروں گا اللہ اس سے محبت کرے گا، ومن احبہ اللہ ادخلہ جنات النعیم، اور پھر اللہ جس سے محبت کرے گا اسے جنات نعیم میں داخل کر دے گا۔ پھر فرمایا ومن ابغضہما، اور جو ان سے بغض رکھے، او بغا علیہما، یا جو ان پر زیادتی کرے، ان پر تلوار اٹھائے، ان پر ہاتھ اٹھائے، انہیں اذیت دے، ان پر زیادتی کرے، دیکھیے دو لفظ جوڑے، من ابغضہما او بغا علیہما، جو ان سے بغض رکھے یا ان پر کوئی زیادتی کرے جس سے انہیں تکلیف پہنچے، تو بتائیے جو کچھ واقعہ کربلا میں ہوا وہ بغض اور بغاوت سے ہٹ کر ہے؟ وہ امام حسین پر بغاوت نہیں کی گئی، وہ محبت رسول کے خلاف بغاوت نہیں کی گئی، وہ اطرت رسول اور حرمت رسول کے خلاف بغاوت نہیں کی گئی، عزت رسول کے خلاف بغاوت نہیں کی گئی، آقا علیہ السلام کی جو راحت جان ہے اس کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا، آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی عزت و حرمت پہ حملہ نہیں کیا گیا، آقا علیہ السلام کی روح پاک کو نہیں تڑپایا گیا، سیدہ کائنات کی روح کو نہیں تڑپایا گیا، امام حسن اور مولا علی المرتضیٰ کی روح کو نہیں تڑپایا گیا، ایمان کو نہیں تڑپایا گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اللہ پاک کے لیے آقا علیہ السلام نے عرض کیا کہ جو ان سے بغض رکھے، ان پر زیادتی کرے، ابغضتہ، میں اس سے بغض رکھتا ہوں، میں بغض رکھتا ہوں۔ جس سے رسول کا بغض ثابت ہو جائے اس کے ایمان کے امکانات اور اس کی توبہ کے احتمالات سوچتے ہیں آپ، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور فقہی بوشگافیاں نکالتے ہیں۔ جو رسول سے بغض رکھتا ہے اور رسول نے اپنا اظہار کر دیا ناپسندیدگی اور نفرت کا، وَمَنْ أَبْغَضْتُهُ أَبْغَضَهُ اللَّهُ، اور فرمایا جس سے میں ناراض ہو جاؤں اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ عَذَابَ جَهَنَّمَ وَلَهُ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور پھر اللہ جس سے ناراض ہو جائے اس کو عذاب جہنم دیتا ہے اور ہمیشہ دائمی عذاب میں داخل کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا دوسرا شبہ لیتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ جو تیسرا اور چوتھا سبجیکٹ ہے اس کو بھی ملا کے یعنی جوائنٹلی ڈیل کر لیتے ہیں تاکہ ہم مختصر وقت میں مضمون کو ختم کر سکیں۔ یہ خیال کرنا کہ یہ تاریخی واقعات ہیں اور ان میں کمی بیشی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بعض ایسی تفصیلی جزئیات ہیں جو واعظ لوگ اور ذاکر لوگ بیان کرتے ہیں جن کی سند نہیں اور جن کی صحت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، الگ میٹر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اصل واقعہ کربلا اور اس کی بہت ساری اہم ثابت شدہ تفصیلات کا بھی اسی ایک بات کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا جائے، یہ بات نہیں۔ یہ واقعہ کربلا اور یہ ظلم و زیادتی ان امور میں سے ہے جن کی نشاندہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دی تھی اور احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ یعنی ابتدا کے لیے صحیح بخاری کو لے لیں، صحیح بخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 6649،
6649 آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی، فرمایا ہلاکت امتی علی یدی غلمت من قریش، قریش کے کئی نو عمر لونڈوں کے ہاتھوں سے میری امت ہلاک ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اب اس کا اشارہ اولاً اسی واقعہ کربلا کی طرف تھا، دوسرے الفاظ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3410 3410 میں فرمایا ہلاک امتی علی یدی غلمت من قریش۔ مروان کے پاس بیٹھے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ نے یہ حدیث بیان کی تو مروان نے کہا اللہ ان پر لعنت کرے، قریش میں ایسے نوجوان لونڈے بھی ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ان شئت ان اسمیہم بنی فلان و بنی فلان، اے مروان اگر تو چاہے تو میں ان میں سے ایک ایک کا نام اور ان کے باپ دادا کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے سب کچھ بیان کر دیا۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی دی ہیں۔ اب اس کے تحت حافظ ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں فتح الباری میں کہ آقا علیہ السلام نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا غلمۃ من قریش، فرمایا اس غلمہ یعنی وہ جو نو عمر اباش لونڈے جو قریش میں سے جن کا ذکر کیا، ان اول الاغیلم کان فی سنۃ 60 وہو یزید بن معاویہ، وہ پہلا نوجوان لونڈا جس کے ہاتھوں آقا علیہ السلام کی امت ہلاک ہوئی، پوری امت ہلاک ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر سیدنا امام حسین کو ساری امت قرار دے دیا تھا کہ میرا حسین پوری امت کی مانند ہے، سبتم من الاسباط۔ تو امام عسقلانی ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ پہلا شخص یزید ہے جس کا اشارہ حضور علیہ السلام نے کیا۔ اب میں آپ کو امام حدیث کی بات کر رہا ہوں، فتح الباری جلد 13 صفحہ 10۔ پھر اسی طرح امام عسقلانی کے علاوہ امام عینی نے عمدۃ القاری میں بیان کیا ہے وَأَوَّلُهُمْ یزید علیہ ما یستحق، سب سے پہلا شخص یزید ہے جس کا صحیح بخاری کی حدیث میں آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا۔ یہی بات امام قسطلانی نے کہا اور کہا وَأَوَّلُهُمْ یزید کہ سب سے پہلا شخص وہ یزید ہے۔ عمدۃ القاری جلد 24 صفحہ 180 اور 181، اور امام قسطلانی کی ارشاد الساری جلد 10 صفحہ 171۔ اب بعض لوگوں نے جیسے یہ گمان کیا کہ یزید ذمہ دار تھا بھی یا نہیں، افسوس، بدقسمتی کی انتہا ہے۔ بھئی یزید کا تو نام لے کر تاجدار کائنات نے بیان کر دیا یہ ذمہ دار ہے، آج آپ اس کی برات دینے آ گئے ہیں، آقا علیہ السلام کے فرمان کی نفی کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے ارشاد کو رد کر رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین راوی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقتل حسین بن علی علی رأس 60 من مہاجرتی، میری ہجرت کے 60 سال کے بعد جب 60واں سال ہوگا تو میرا شہزادہ حسین ابن علی شہید کیا جائے گا۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس شہزادے کو عرض کرب و بلا میں شہید کیا جائے گا۔ ام فضل بنت حارث روایت کرتی ہیں۔ میں تاریخ کی کتابوں کی بات ہی نہیں کر رہا، امام احمد بن حنبل نے مسند میں آقا علیہ السلام کی حدیث صحیح روایت کی، امام ابن ماجہ نے روایت کی سنن میں، امام حاکم نے، امام بہقی نے، امام طبرانی نے، اور امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبرائیل نے خبر دی آ کر، اور یہ سرخ مٹی کربلا کی لا کے دی ہے جہاں میرا حسین شہید کیا جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے حضرت ام فضل سے مروی ہے یہ حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، حضرت زینب بنت جحش سے مروی ہے، ام فضل بنت حارث سے، ابو امامہ سے، انس بن حارث اور دیگر صحابہ سے، کثرت کے ساتھ ہماری کتب حدیث میں یہ حدیثیں آئی ہیں۔ تو پہلی بات تو سمجھانا یہ ہے کہ واقعہ کربلا اور اس کی بنیادی چیزیں کتب حدیث میں ثابت ہیں، اور یہ ان مبشرات میں سے ہیں
جن میں آقا علیہ السلام نے مستقبل کی غیبی خبریں دے دی تھی. یہ آقا علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے. آپ کی شہادت کا سن بھی بتا دیا تھا. آقا علیہ السلام نے شہادت کی جگہ میدان کربلا بھی بتا دیا تھا. وہاں کی سرخ مٹی بھی دکھا دی تھی بلکہ دے دی تھی. اور آگے اس سے بڑھ کر آپ کو شہید کرنے کا جو ذمہ دار بدبخت یزید لعین ہے اس کا نام بھی بتا دیا تھا. کتب تاریخ کو چھوڑیں، روایات کو چھوڑیے، میں ڈائریکٹ کتب حدیث پر آ رہا ہوں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح، وہ راوی ہیں حدیث کے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط. میں اب حدیث نبوی پڑھ رہا ہوں. حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید. یہ میں حدیث نبوی کے الفاظ پڑھے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا معاملہ قسط کے ساتھ چل رہا ہوگا حتیٰ کہ ایک شخص آئے گا بنو امیہ میں سے جو اس کو پامال کر دے گا، منہدم کر دے گا، اور اس کا نام یزید ہوگا. یزید سے ہمدردی رکھنے والے، مخفی ہمدردی رکھنے والے، اس کا درد رکھنے والے، اس کے ایمان کی فکر کرنے والے، توبہ کے ذریعوں سے جہنم سے بچانے والے. کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور راحت جان کا فکر کر لیں. وہ غور سے اس حدیث نبوی کو پڑھیں اور سنیں، رجوع کریں اور توبہ کریں. اسے مسند ابو یعلا میں روایت کیا گیا. امام ابو یعلا نے، بزار نے روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا، ابن حماد نے روایت کیا، امام فصوی نے روایت کیا، امام حیثمی نے روایت کیا اور کہا رجال ابی یعلا رجال الصحیح، اس کے رجال صحیح ہیں. اور امام اسقلانی نے کہا رجال ثقات ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی. پھر اس کے بعد دوسری حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، جسے مصنف ابن ابی شیبہ میں اور امام بہقی نے روایت کیا دلائل النبوت میں، اور امام دولابی نے. حدیث کے الفاظ ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ. پہلا شخص جو میرے دین کو بدل دے گا، میرے دین کی قدروں کو پامال کر دے گا، وہ بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا. اور پھر امام ابن ابی شیبہ اور بہقی فرماتے ہیں، میں اسی روایت کے الفاظ ہیں، مفسراً تفسیر کے ساتھ آیا وزادہ یقال لہ یزید. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام یزید ہوگا. پھر ایک اور حدیث ہے رویانی اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، اس میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے خود اپنے کانوں سے سنا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید. پہلا شخص جو میرے دین کو پامال کر دے گا، تحریف کر دے گا، اس کا نام یزید ہوگا. اس کے بعد آقا علیہ السلام کا ایک اور ارشاد جس کو محمد بن علی نے روایت کیا، فرمایا لَيَفْتُقَنَّ رَجُلٌ مِّن وَلَدِ أَبِي سُفْيَانَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْقًا لَا يَسُدُّهُ شَيْءٌ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو اسلام کے اندر ایسا شگاف ڈالے گا کہ اس کو قیامت تک کوئی چیز بند نہیں کر سکے گی. یہ واقعہ کربلا ہے. آقا علیہ السلام نے واضح نشاندہی فرما دی. اور پھر صحابہ کرام کہتے ہیں، مسند احمد بن حنبل اٹھائیے، حدیث نمبر 13820، امام احمد بن حنبل، حدیث صحیح، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، فرماتے ہیں وَكُنَّا نَسْمَعُ يُقْتَلُ بِكَرْبَلَا. ہم صحابہ کرام امام حسین کے بچپن سے سنتے تھے آقا علیہ السلام کے گھر سے کہ ان کی شہادت کربلا میں ہوگی. ہم سنا کرتے تھے ان کی، جب یہ بچے تھے، شہزادے تھے، کہ شہید ہوں گے کربلا میں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی. حضرت ام سلمہ نے یہ فرمائی، جس کو امام احمد بن حنبل نے رجال صحیح کے ساتھ روایت کیا. حضرت ثابت کہتے ہیں کننا نقول انہا کربلا، ہم کہا کرتے تھے صحابہ کرام کہ حسین کی شہادت کربلا میں ہوگی. یہ کلمات صحیح ابن حبان کے ہیں، مسند ابو یعلا کے ہیں، طبرانی کے ہیں.
حیثمی نے بیان کی ہے، طبرانی نے بیان کی ہے اسناد حسن کے ساتھ، اور روایت کرنے والے انس بن مالک، یہی حضرت ابو الطفیل سے مروی ہے، یہ ام فضل بنت الحارث سے مروی ہے، یہی کلمات دیگر اور صحابہ کرام سے آئے ہیں بہت ساری کتب میں۔ تو یہ تو احادیث ان چیزوں کے ساتھ بری ہیں، انہیں قصہ کہانی کہنا اور تاریخ کے واقعات کہہ کے ان کی اہمیت کو کم کرنا، یہ اپنے ایمان کی جڑوں کو کاٹنا ہے۔ آقا علیہ السلام کے فرمودات ہیں، امہات المومنین ازواج مطہرات نے بیان کی ہیں، اور کثیر صحابہ کرام نے۔ پھر چونکہ آقا علیہ السلام نے متعین کر دی ذمہ داری کہ وہ شخص جو اس تباہی کا باعث بنے گا اور یہ تباہی کا ذمہ دار ہوگا وہ یزید، آقا علیہ السلام نے نام لے دیا۔ اب کسی مسلمان کی معلوم نہیں یہ جرت کہاں سے آ جاتی ہے کہ وہ بہانے بنا کر یزید کو تحفظ دیتا ہے اور اس سے ذمہ داری کا بوجھ اتارنے کی کوشش کرتا ہے، جو بوجھ متعین کر دیا ہے آقا علیہ السلام نے خود۔ مورخین نے بات کہی ہوتی تو معاملہ کچھ اور تھا، یہ تو دلائل نبوت میں سے ہے، معجزات نبوت میں سے ہے، آقا علیہ السلام نے نام لے کے بتا دی۔ اور پھر کتب تاریخ میں آ جائیے، یزید نے براہ راست خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیتے ہوئے ابن زیاد کو۔ میں نے خود سنا بعض علماء ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ اس نے کہا ہو۔ پہلے تو میں نے حدیث سے ثابت کر دیا، اب کتب تاریخ میں سن لیجئے، ابن زیاد کو جرت نہ تھی کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا اگر یزید کا حکم نہ ہوتا، یزید کی شے نہ ہوتی، یزید کے ساتھ منصوبہ بندی شامل نہ ہوتی۔ یہ بھی معجم الکبیر طبرانی حدیث کی کتاب سے ثابت کر رہا ہوں، تاریخ کی کتب کا حوالہ بعد میں دیتے ہیں، وہ بعد میں آ جائے گا۔ المعجم الکبیر امام طبرانی کی، اس کی جلد 3 صفحہ 115، اس میں جو حدیث میں روایت کرتے ہیں اس میں سند میں امام طبرانی بیان کرتے ہیں کہ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا، اور کوڈ ورڈز میں، یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے سیاستدانوں کی، ایجنسیوں کی، حکمرانوں کی، سلاطین بادشاہوں کے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، اس نے خط لکھا یزید نے، اور خط میں لکھا، میں وہ الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں لفظ بلفظ، اس نے کہا اے ابن زیاد، مجھے خبر پہنچی ہے کہ حسین کوفہ پہنچنے والے ہیں، تمام زمانوں میں اب یہ ذمہ داری تمہارے زمانے پر آ پڑی ہے، اور تمام شہروں اور صوبوں میں یہ ذمہ داری تمہارے شہر پر آ پڑی ہے، اور جتنے گورنر ہیں میرے امال، ان سب میں تمہارے اوپر، تمہارے کندھوں پر یہ ذمہ داری ادا پڑی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ تو کس طرح عہدہ برا ہوتا ہے، دیکھ اگر تو کامیاب ہو گیا تو آزاد کر دیا جائے گا، یعنی تیری عزت میں اضافہ ہوگا، تیرے جاہ و جلال میں، رتبے میں، منصب میں اضافہ ہوگا، اور اگر تو ناکام ہو گیا تو اس طرح ذلت کے ساتھ غلاموں کی طرف تم میں پلٹا دیا جائے گا، جیسے غلام ذلیل زندگی بسر کرتے ہیں ذلت کی، تو تمہیں غلامی کی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ یزید نے یہ خط لکھا، میں اس کے الفاظ ایک بار پڑھ دیتا ہوں، باقی بے شمار حوالہ جات ہیں۔ انہو قد بلغنی ان حسینا قد سار الی الکوفہ وقد ابتلی بہ زمانک من بین الازمان وبلدک من بین البلدان وابتلیت بہ من بین العمال وعندہا یعتق او یعود عبدا کما یعتبد العبید۔ اس پر آگے امام طبرانی بیان کرتے ہیں، اس خط کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین کو قتل کروا دیا، وَبَعَثَ بِرَأْسِ إِلَيْهِ، اور آپ کا سر مبارک پورے قافلے کے سروں کے ساتھ یزید کو بھیج دیا، اس کا حکم آیا تھا، اس کو بھجوا دیا۔ اور جب امام عالی مقام کا سر انور اور 72 شہیدوں کے، اہل بیت اطہار کے اور آپ کے اصحاب کے مبارک سر یزید کے پاس پہنچے، تو یزید نے اپنا دربار لگا کے سارے سر رکھ لیے، امام حسین کا سر اپنے سامنے رکھا، اور پورے دمشق کے بڑے بڑے لوگ جو معتبر لوگ تھے ان کو بلا لیا، ارد گرد بٹھا کر امام علی مقام کے سر انور پر چھڑی ماری، اور چھڑی مار کر یہ شعر پڑا، نفلق ہامن من رجال احبۃ الینا وہم کانوا احق واظلما، اور دوسری روایتوں میں علینا وہم کانوا احق واظلما۔ یزید نے چھڑی مار کر امام علی مقام کے سر انور کو اس نے کہا
وہ لوگ بے شک وہ ہمارے ہاں کتنے معزز ہی کیوں نہ تھے، جب انہوں نے ہماری سرکشی کی، ہمارے خلاف بغاوت کی، ہماری مخالفت کی، تو ہماری تلواروں نے ان کی کھوپڑیوں ان کے تنوں سے جدا کر دیا۔ یہ شعر پڑھتا رہا، ان کی کھوپڑیاں پھوڑ دی گئیں، تنوں سے جدا کر دی گئیں، وہ جتنے بھی عزت والے لوگ کیوں نہ تھے جنہوں نے ہماری نافرمانی کی راہ اختیار کی۔ یہ قصہ ہے یزید کا۔ اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ یزید راضی نہیں تھا، یزید نے حکم نہیں دیا تھا، یزید نے قتل کے لیے کہا نہیں تھا، اس کو معلوم نہیں تھا ابن زیاد نے قتل کر دیا۔ بھئی معلوم نہیں تھا کیسے؟ وہ خط لکھ رہا ہے کہ تم نپٹو، اگر ناکام ہو گئے تو تمہیں غلامی کی زندگی بسر کرنی پڑے گی، گورنر سے ہٹا دوں گا، ذلیل کر دوں گا، کامیاب ہو گئے تو عہدہ بلند کر دوں گا۔ اس نے شہید کر دیا، سر بھیج دیے، اور سر کو سر بازار پورے دمشق میں رکھ کر وہ شعر پڑھتا ہے اوپر کہ اس طرح ہماری تلواریں سر قلم کرتی ہیں ان لوگوں کے جو ہمارے خلاف بغاوت میں اٹھتے ہیں۔ اس کو امام طبرانی کا میں نے حوالہ دے دیا، پھر امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق میں لکھا ہے یہ پورا، اور پھر اسی کو امام طبری نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔ یہ بلازری نے انصاب الاشراف میں، یہ میں نے پورا خط جو عبارت پڑھ دی ہے، ان تمام مورخین نے اور ائمہ تاریخ نے یہ خط لکھا ہے یزید کا۔ ابن زیاد کو اس نے لکھا جس کے نتیجے میں ابن زیاد نے فوج بھیج کے شہید کروا دیا اور سر اس کی طرف بھیج دیے، یہ میسج تھا۔ اور پھر ابن زیاد کے ساتھ کیا کیا وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، یہ پورا بلازری نے انصاب الاشراف میں بیان کیا ہے، جلد 3 صفحہ 371۔ پھر امام ذہبی نے اپنی تاریخ اسلام میں اور سیر و اعلام نبلا میں یہی خط بیان کیا ہے۔ پھر ابن عساکر نے اسی خط کو بیان کیا ہے۔ یہ تمام ریفرنسز دے رہا ہوں آپ کو اسی خط کے اوپر۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو بیان کیا ہے، اور وہ سب نے یزید کا خط لکھ کر، جہاں یزید کے خط کی عبارت ختم ہوئی ہے کما طریق العبید و تعبد، اس طرح غلام بنا دیا جائے گا تمہیں جس طرح ذلیل اور خوار غلام غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اگر تم ناکام ہو گئے تو اس زندگی میں تمہیں پلٹا دیا جائے گا۔ یہ لکھ کر ہر ایک مورخ نے لکھا ہے فَقَاتَلَهُ ابن زیاد وَبَعَثَ بِرَأْسِهِ إِلَيْهِ، اس نے یہ خط پہنچتے ہی امام عالی مقام کو شہید کروا دیا اور آپ کا سر اس قافلے میں دمشق بھیج دیا میسج دے کر۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا، اور یہی چیز امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھی ہے تاریخ الخلفاء میں، یہی چیز کہ فَقَاتَبَ یزید إِلَى وَالِيهِ بِالْعِرَاقِ عُبَیدُ اللَّہ بن زیاد بِقِتَالِهِ، یزید نے خط لکھا کہ ان کے ساتھ قتال کرو۔ اس نے پھر یزید کا خط پہنچنے کے بعد 4000 کا لشکر بھیجا، بعد ازاں پھر اور اضافہ کرتا گیا، اور یہ کرتے ہی اس نے کہا کہ آپ کو شہید کروایا۔ اس پر امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں لعن اللہ قاتلہ وابن زیاد معہ ویزید ایضاً، اللہ لعنت کرے ان کے قاتل پر اور ابن زیاد پر اور یزید پر جس نے قتل کروایا۔ یہ امام جلال الدین سیوطی کے کلمات میں نے آپ کو پڑھے۔ اور اگر یزید کا یہ امر نہ ہوتا تو ابن زیاد کو اس نے برطرف کر دیا ہوتا، معزول نہیں کیا، برطرف نہیں کیا، اس کو سزا نہیں دی، قاتلین حسین میں سے کسی قاتل کو سزا نہیں دی، ابن زیاد کو سزا نہیں دی، بلکہ اس کو بلایا اور پھر امام عالی مقام کے سر انور کے اوپر شعر پڑھے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کوٹ کیا۔ پھر ابن ابی دنیا نے روایت کیا امام حمیدی کے طریق سے، امام سفیان ثوری کے طریق سے، وہ امام حسن بصری بیان کرتے ہیں، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یزید اپنی چھڑی مار رہا تھا امام علی مقام کے چہرے مبارک پر اور پھر شعر پڑھ رہا تھا۔ یہ امام حسن بصری نے بیان کیا۔ پھر تابعی حضرت مجاہد نے بیان کیا قال جیء برأس الحسین ابن علی فوضع بین یدی یزید ابن معاویہ تمثل بہذین البیتین، جب امام علی مقام کا سر انور یزید کے پاس دمشق لایا گیا، اس نے اپنے سامنے رکھ کر چھڑی بھی ماری اور یہ شعر پڑھے یزید نے۔ یہ امام حسن بصری بیان کر رہے ہیں اور جلیل القدر تابعی حضرت مجاہد بیان کر رہے ہیں، اور شعر وہ یہ یزید پڑھتا تھا کہ کاش آج میرے جو بزرگ تھے جو مارے گئے غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں،
کاش آج دیکھتے کہ یزید نے کس طرح ان کی موت کا بدلہ آل بنی ہاشم سے اور آل رسول سے لے لیا. یہ یزید شعر پڑھ رہا تھا. اس کے بعد کہنا کہ یزید کی ذمہ داری نہیں اور اس پر ایمان کا امکان ثابت کرنا اور توبہ کے احتمال کو دیکھنا. تمام ائمہ نے، حتیٰ کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں یہی بات 4 مقامات پر قرآنی آیتوں سے یزید کا کفر ثابت کرتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہ یزید تو دین کا منکر تھا. علامہ آلوسی کہتے ہیں اس کی مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایمان پہ نہیں تھا، اس کا دین نہیں تھا، اس کی کوئی مسلمانی نہیں تھی. اگر ہوتی تو کیا ایسے بدبخت کے منہ سے امام علی مقام کو شہید کر کے یہ کلمات نکل سکتے ہیں؟ شعر پڑھ رہا ہے، چھڑی مارتا ہے اور کہتا میرے بزرگ کہاں ہیں. وہ اپنی آنکھوں سے کاش آج مشاہدہ کرتے کہ میں نے آل محمد اور بنی ہاشم سے بدر کا انتقام کربلا میں لے لیا. اور اس کے آخری اشعار یہ تھے، یزید کے آخری اشعار جو میں نے آپ کو ابھی عبارت پڑھ کے لیت اشیاخی ببدر شاہدو، یہ الفاظ جازا الخزرج من واقع الاصل. اور پھر اس کے الفاظ آگے ہیں لست من جندب ان لم انتقم من بنی احمد ما کان افعل. اس نے کہا کہ میں آل نبی سے اس طرح کا انتقام نہ لیتا تو میں مشائخ عرب کی اولاد میں سے نہیں ہوں. لوگ قسم کھاتے ہیں نا کہ میں فلاں 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 بڑوں کی اولاد میں نہیں ہوں، اگر میں یہ کام کر کے نہ دکھاتا تو میں یزید ہوں، فلاں فلاں کی اولاد سے ہوں، تو میں ان کی اولاد سے نہ ہوتا اگر آل نبی سے یہ انتقام نہ لیتا. اب یہ جو تمام چیزیں محدثین نے، فقہا نے اور شارحین حدیث نے اور مورخین نے لکھا ہے، اور پھر بات یہاں تک نہیں، اس سے آگے پھر حکم یہ ہے کہ جب یزید کی بیعت توڑ دی اہل مدینہ نے تو اس نے پھر 27,000 فوجیوں کا لشکر مدینہ رسول کو پامال کرنے کے لیے بھیجا. اور واقعہ حرہ پیش آیا 63 ہجری میں 27,000 فوجیوں کا. اور بھیجتے ہوئے یزید نے حکم دیا، مسلم بن عقبہ کو حکم دیا کہ 3 دن کے لیے جب مدینہ فتح کر لو، داخل ہو جاؤ، 3 دن کے لیے میں تمہاری فوج پر حلال کر رہا ہوں، مباح کر رہا ہوں. تم اپنے تمام فوجیوں پر جو چاہیں کریں، مدینہ کو مباح کر دینا. جو بدبخت مدینہ رسول کو مباح کرتا ہے، جس کو حرمت والا حرم بنایا تھا تاجدار کائنات نے، آپ اس کے لیے بھی ایمان اور اسلام اور توبہ اور ذمہ داری کے فقدان کی باتیں کرتے. چنانچہ وہ مدینہ پاک میں داخل ہوئے اور 3 دن تک حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں، امام طبری بیان کرتے ہیں، ابن الاسیر بیان کرتے ہیں. الغرض جتنے بھی مورخین ہیں انہوں نے بیان کیا کہ وہ داخل ہوئے. امام مدائنی کی روایت ہے اور امام جلال الدین سیوطی سمیت سب ائمہ نے اور محدثین نے اور مورخین نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک یزید کی فوج نے درندگی کی. 10,000 مسلمانوں کو قتل کیا، شہید کیا. واقعہ حرہ میں جب مدینہ پر حملہ کیا اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں. 10,000 امام زوری کہتے ہیں. امام زوری، ان سے پوچھا گیا کتنے لوگ قتل ہوئے یزید کی فوج کے ہاتھوں مدینہ کے؟ انہوں نے کہا مجموعی طور پہ 10,000 لوگ قتل ہوئے اور 700 جلیل القدر انصار و مہاجرین کی ہستیاں تھیں، جن میں 300 سے 700 تک صحابہ کرام تھے. 1,000 عورتیں، مدینہ پاک کی عزت والی عورتیں، میرے آقا کے شہر مدینہ کی عزت مآب بیبیاں، بغیر شادی کے انہوں نے 3 دن وہ درندگی کی، یزید نے حلال کر دیا، ان کو لونڈیاں سمجھا. اور 1,000 جو خواتین تھی بغیر شادیوں کے، ان کے بچے ہوئے. یزیدی فوج نے مسجد نبوی کی اذان معطل کر دی، اقامت اور نماز معطل 3 دن رہی. آقا علیہ السلام کی قبر انور سے منبر مبارک تک پورا ریاض الجنہ خون سے بھر گیا. کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا. صحابہ کرام تک کو پکڑ کے قتل کرتے تھے. گھوڑے باندھے گئے، خچر باندھے گئے، کتے اور بھیڑیے داخل کیے گئے مسجد نبوی کے اندر. آپ سٹل اس کے ایمان کی اور احتمال توبہ کی باتیں کرتے ہیں. بغض اہل بیت کی کوئی حد ہوتی ہے؟
اگر اہل بیت کے ساتھ بغض تھا تو کم سے کم حرم نبوی کا تو خیال رکھیں، مسجد نبوی کا خیال رکھ لیں۔ یہ ظلم کیا، سب سے بڑا اس کا ظلم یہ تھا کہ جب مسلم بن عقبہ کو بھیجتے ہوئے 3 دن کے لیے مدینہ کو مباح کیا، جو چاہو کرو، جیسے کفار کی افواج کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور جب لوگوں کو پکڑا، بیعت لی، تو بیعت اس چیز کی لی جب قتل ہو چکے اور لوگ نڈال ہو گئے، انہوں نے کہا اعلان کرو کہ تم یزید کے غلام اور باندیاں ہو، چاہے وہ تمہیں بیچ دے، چاہے تو اپنی لونڈیاں بنا کے رکھے، چاہے تمہیں قتل کر دے۔ یہ تاریخ طبری میں بھی ہے، کامل تاریخ ابن الاسیر میں ہے، امام اسقلانی نے فتح الباری کے اندر بھی لکھا، امام ابن حجر اسقلانی نے، کہ اس نے کہا یزید نے روانہ کرتے ہوئے مسلم بن عقبہ کو فقاتلہم فاذا ظہرت فابحھا للجیش ثلاثا، 3 دن کے لیے پورا مدینہ اور مدینے کی عورتیں، مرد، بچے اپنے لشکر کے لیے حلال کر دینا۔ سو اس نے حلال کر دیا۔ یہ اس کا نتیجہ ہوا جو میں نے آپ کو سارا بتایا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں بھی اس کو پھر بیان کیا ہے، اور علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ نبویہ میں بیان کیا ہے، علامہ شوکانی ابن تیمیہ کے مشرب کے ہیں، نیل الاوتار میں بیان کیا۔ مقصد بات کا یہ کہ یہ واقعہ حرہ اس مدینہ کے لوگوں کو خوف زدہ کرنا، جس کے لیے صحیح بخاری میں آیا ہے اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور پوری انسانیت کی لعنت، اور قیامت کے دن اس کا کوئی فرض اور کوئی نفل قبول نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، مسند احمد بن حنبل میں، اور صحیح بخاری میں یہ بھی ہے جو اہل مدینہ کے ساتھ دھوکہ کرے اللہ پاک اسے دوزخ میں اس طرح ختم کر دے گا، وہ پگھل جائے گا دوزخ میں جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یرید احد المدینۃ بسوء وفی روایت اہل المدینۃ بسوء، جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ بھی کرے اللہ پاک اس کو دوزخ میں اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح سیسا آگ میں پگھل جاتا ہے یا نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ 3 سال حکومت کی ہے یزید کی جو سلطنت رہی۔ پہلے سال امام عالی مقام سیدنا امام حسین اور آقا علیہ السلام کی اطرت پاک کو شہید کیا۔ دوسرے سال مدینہ پاک کو تاخت و تاراج کیا اور ظلم کیا، 10,000 قتل کیے اور بدکاریاں کرائیں۔ اور یہاں سے فارغ ہو کر جب یہ چلے تو اس کے بعد پھر مکہ معظمہ پہ حملہ کیا، مکہ معظمہ پہ حملہ کیا۔ 27 ذی الحج 63 ہجری واقعہ حرہ پیش آیا تھا اور درندگی کی انتہا ہو گئی تھی۔ وہاں سے پلٹ کر پھر یہ فوج یزید کی مکہ معظمہ گئی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ 64 دن مکہ معظمہ اور کعبۃ اللہ کا محاصرہ کیا، 64 دن، اور 64 دن محاصرہ رکھنے کے بعد بالآخر پھر پورا محرم کے جو دن بچ گئے تھے وہ بھی، اور سفر سارا جنگ کرتے رہے، محاصرہ ہوا مکہ اور کعبۃ اللہ کا، اور آخر پہ پھر منجنیق توپیں فکس کی اور توپوں کے ذریعے گولہ باری کی کعبۃ اللہ پر، آگ برسائی گئی، گولے برسائے گئے، کعبۃ اللہ جل گیا، غلاف جل گیا کعبہ کا، دیواریں مسمار ہو گئیں، اور یہ سارا کچھ ظلم کعبۃ اللہ پر جاری تھا کہ اس بدبخت یزید کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی موت کی خبر آئی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے صحن کعبہ سے آواز دی بدبختو، تمہارا طاغوت شیطان تو مر گیا ہے، اب کس کا تخت بچانے کے لیے کر رہے ہو؟ جب ان کو یہ خبر ملی کہ یزید مر گیا ہے وہ لشکر وہیں سے چھوڑ کے واپس چلا گیا۔ ان کو اپنے طور پہ کوئی لڑائی نہیں تھی، وہ یزید کے حکم کے تحت لڑ رہا تھا۔ جو ہی خبر پہنچی وہ مر گیا، وہیں چھوڑ کے کعبہ فتح نہیں کیا، اس کی موت پر واپس دمشق پلٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں کے گورنر رہے۔ تو 1 سال واقعہ کربلا ہوتا ہے، اگلے سال مدینہ پاک تباہ و برباد ہوتا ہے، اس کے بعد کعبۃ اللہ جلایا جاتا ہے، اور اسی دوران اس کی موت واقع ہو جاتی۔ کون سی توبہ، کون سی توبہ کا احتمال اور امکان، اور کون سی مہلت اس توبہ کی، اور کس طرح کے ایمان کا امکان سوچنا۔ ایسے لوگ جو اطرت رسول کو قتل کر دیں اور آقا علیہ السلام کی جان کو اذیت پہنچائیں اور آقا علیہ السلام کی روح پاک کو تڑپائیں اور
کوفہ سے لے کے دمشق تک، یعنی کربلا میں ان کے مقدس جسموں پر گھوڑے دوڑائیں، ان کے خیمے جلائیں اور ساری طرح رسول کو بے حرمت کریں، وہ توبہ لاکھ بار بھی کر لیں، ان کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ ان کو امکان اور توفیق کب دیتا ہے توبہ کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطرت پاک نے اسلام کے لیے ایک نمونہ قیامت تک پیش کیا ہے، آقا علیہ السلام کے دین کی حفاظت کا، جبر کے سامنے ڈٹ جانے کا، ظلم کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جانے کا۔ امام علی مقام جیت گئے، ظاہراً بے شک شہید ہوئے، وہ تخت ختم ہو گیا، وقت لگا، مگر امام علی مقام نے پوری انسانیت کو ایک راستہ بتا دیا۔ کچھ لوگوں نے عزیمت کی راہ نہیں لے سکے تھے، رخصت کی راہ لی تھی، مگر امام علی مقام نے عزیمت کی راہ لی، وہ عظیم ہو گئے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا امام علی مقام، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و مودت کرنا، ان کی تعظیم و تکریم، اور ان سے بغض و عناد رکھنے والے کے ساتھ بغض و عناد رکھنا۔ اللہ نے، اس کے رسول نے ایسے لوگوں پر، جس میں یزید ابن زیاد سمیت وہ سارے اعوان و انصار جنہوں نے آقا علیہ السلام کی حرمت اور اطرت پر حملہ کیا ہے، اللہ اس کے رسول نے ان پر لعنت کی ہے، ہم بھی لعنت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور ہمیں سیدہ کائنات کی سمت میں کھڑا کرے قیامت کے دن، امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف کھڑا کرے قیامت کے دن، اطرت رسول اور صحابہ رسول کے زمرے میں کھڑا کرے قیامت کے دن، ہم ان کے غلاموں میں شمار ہوں، ان کے دشمنوں کی طرف اللہ رب العزت جانے سے ہمیں اور امت پوری کو بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔